السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق اللہ مولانا العظیم. دروشی پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے معزز سامعین، تزکیہ کے لیے، اصلاح کے لیے، انسان کی دل کی صفائی کے لیے کہ وہ بغض سے، نفاق سے اور دوسری چیزوں سے، تمام برائیوں سے پاک ہو جائے. اور یہ جب پاک ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر رحم، عدل، اثار وغیرہ وغیرہ آ جاتی ہیں. تو اس سے، لیکن وہ صرف اللہ کے لیے ہو. بعض لوگ جانی خدمت کرتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے بھوکتے ہیں، لیکن اس کے اندر مشروطی پیدا ہو جاتی ہے. ایسا ہے نہیں. خدمت سے تمہارے اندر تواضع آنی چاہیے تھی. خدمت سے تمہارے اندر تواضع آنی چاہیے تھی کہ آپ کے اندر اور تواضع بڑھے. کیونکہ جتنا آدمی خدمت کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس سے دل صاف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قرب بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھ جاتی ہے. جب جتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھے گی اتنا ہی جھکے گا خدا کے سامنے. لوگوں سے بھی اپنے آپ کو کم سمجھ دے گا. لیکن آپ دیکھا ہوگا جو لوگ کسی کی مالی خدمت کرتے ہیں یا جانی خدمت کرتے ہیں وہ مشروط بھی ہو جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ خلا ہے، کچھ کمزوریاں ہیں. اس بات کو خوب یاد رکھیں. یہاں نبی اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست بات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی کہ خذ من اموالہم، ان کی اموالوں میں سے، جیسے زکوٰۃ کے بارے میں کہتا ہے، صدقۃً، زکوٰۃ لیا کریں. تو اللہ تعالیٰ جب آگے فرماتے ہیں تو طاہرہم، اس کی مالوں کو پاک کر دیں، اس کی دلوں کو پاک کر دیں. وہ تزکیہم، اس کا تزکیہ کریں، اس کے دلوں کو سنور جائیں. اس کا کیا ہو کہ اس سے خوب مال کی محبت دور ہو جائے. تو جیسا میں نے کہا کہ اس کے لیے ذکر اللہ کی کثرت ہے تزکیہ کے لیے، اور صحبت صالح ہے، اور اس کے لیے جد و جہد ہے، ریاضت. تو اس کے لیے مالی، جو لوگ مالی خرچ نہیں کرتے اس کے اندر ہمیشہ مال کی محبت رہے گی. یاد رکھیں. اس میں علماء بڑی کمزور ہے، خفا نہ ہو جاؤ. فقیر بھی اس میں کمزور ہے. میں کہتا ہوں فقیر کو بھی دینا چاہیے. اپنی بساط تک تو دے سکتا ہے. اگر کسی پاس 10 روپے، تو ایک کٹھے نہیں دے دے، تاکہ اس کے دل سے یہ زنگ دور ہو جائے. مال کی محبت مال کی لگان سے کم ہو جاتی ہے. فرمایا کہ طاہرہم، تاکہ تم کو اس کو پاک کرو. وہ تزکیہم، تم اس کا تزکیہ کرو، اس کی دل کو، اس کو سنوارو. دیکھو جب بھی ہم کبھی عالم بات کرتا ہے، مولانا بات کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری جیب میں ڈال دو. یہ کتنی خطرناک بات ہے. رب سے کتنی شرم ہونی چاہیے کہ آپ انفاق کی بات کرتے ہیں
اور خیال یہ کہ مجھے دے دیں. انا اللہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے. وصلی علیہم، ان کو دعا بھی کرو. ایسا نہیں کہ بعض وہ جب اس کو شکریہ ادا کیا جائے، جزاک اللہ کہا جائے، تو وہ کہتے ہیں یار، تو وہ کہتے کہ جزاک اللہ کیوں کہا جائے. جزاک اللہ کیوں نہ کہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلی علیہم، اس کو کیا کرو؟ دعا کرو. تو ظاہر ہے کہ دعا دل میں نہیں ہوگا، اس وقت کیا ہوگا؟ منہ پر ہوگا. اللہ تعالیٰ تم کو مال میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں کو بڑھا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے دے. یہ چیزیں اس کو دعا میں کیا کرو. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان صلاتک سکن لہم، تمہاری تیری دعا اس کے لیے باعث سکون ہوگا، اطمینان ہوگا کہ مجھے دعا کی گئی. سمجھ آئی بات؟ تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ تو بالکل خالص خدا کے لیے دیا کریں، اور دوسرے تاکہ اس چیز کی تزکیہ ہوگا. کیا ہوگا؟ تزکیہ ہوگا. اس کی مال پاک ہو جائے گا، اس کی دل پاک ہو جائے گا، اس سے دنیا کی محبت دل جائے گی. تو یہ تزکی میں بتا رہا ہوں کہ یہ تزکیہ کے لیے کیا ہے، کیا ضروری ہے؟ یہ انفاق فی سبیل اللہ. ایک جگہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کے راستے میں خرچ کرو. تم کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ ہنر ہے، جو بھی دے، اللہ پاک کی راستے میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کو خرچ کر دو. من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے. ایسا نہ ہو کہ اگر تم نے خرچ نہ کیا فیقول ربی، پھر تم کیا کہو گی؟ اے میرے پروردگار، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش کی تھوڑا سا مجھے اور مہلت مل جاتی. اور کیوں مل جاتی؟ فاصدق، تاکہ میں قربانی کرتا، خرچ کرتا، صدقہ کرتا. تو پھر بھی اس کے بعد میں کیا ہو جاتا؟ وہ اس بار بات دیکھیں، وہ اکن من الصالحین، میں بھی صالحوں سے ہو جاتا. تو صالحیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ. اب دیکھیں، ہم خصوصاً پشتون کو کہتا ہوں، تو پشتون کو بالکل سارے گئے پیسہ دے گئے. میں ہمیشہ بھائی کو کہتا ہوں کہ مال بڑھانا چاہتے ہو تو صدقہ کیا. دعا کری مجھے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی دیا کروں. اللہ تعالیٰ جل جو فرماتے ہیں، آپ دیکھیں صدقے کی بہت فوائد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی صدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کی بڑھاتے ہیں اور سود کو کیا وہ اس کو مٹھاتے ہیں، حکم کے ذریعے سے بھی اٹھاتے ہیں. اور یہ تجربہ ہے کہ جس کی مال سود جو ہے، اب دیکھو پاکستان کس نے دیوالیہ کیا؟ IMF نے دیوالیہ کیا. بار بار میں اس کو لکھا، اس لیے میں تھوڑا دل جل رہا ہے اس کی زندگی کے لیے کہ آخر نواز کو خط لکھا. یہ اس کی حکومت تاجر، یہ تو اور زیادہ سود کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. اللہ اس کو خیر نصیب نہ کرے اور وہ ہدایت دے. کہ کبھی کبھی دل میں تو ہدایت بھی نہیں آتا کہ یہ کیسے یہ لوگ ہیں کہ بس یہ سود ہی چمٹ گئے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ سود سے قومی دیوالیہ ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ دیوالیہ ہو جاتی ہے. اگر سود سے قومی بڑھ جاتی تو پاکستان ترقی کرتا. کتنا سود دیتا ہے؟ دیتا بھی ہے سود. تو پہلے زیادہ پاکستان مالدار تھا، اب مالدار زیادہ. جتنا یہ پنس چلے جاتے ہیں تو غلام بنتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں کتے حرام چیز ہے،
اس کی حفاظت نہیں ہو جاتی. سال میں ایک کتیا 10-12 بچے لاتے ہیں اور بکری 2 بچے یا 3 بچے لاتے ہیں، اور روزانہ کی تعداد سے بچے کیا ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ وہ ذبح کی جاتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، اور عید کے مقام کے وقت میں تو اربوں کی تعداد میں یہ ذبح ہو جاتے ہیں. عقل کیا کہتی ہے کہ کیا چیز بڑھنی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے؟ کتے جب جو 12 پیدا ہوتے ہیں، کوئی سوائے چینی کی کوئی کھاتا بھی نہیں ہے غالباً. چینی کھاتے. آپ تو مسلمان چینی ہے نا. الحمدللہ ان لوگوں کی بڑی قربانی ہے. یہ شہزادی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کا مجھے پتہ ہے الحمدللہ کہ اس کے ہاں جو پتھر پیدا ہوتا ہے وہ اس کی زمین میں وہ لاکھ روپے کا ہوتا ہے. اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. واپس جا بھی نہیں سکتے. آپ یہ دیکھ سمجھے کہ اس میں بہادر لوگ بہت ہیں. کشغر مسلمان سے نہیں، یہ کشغر کی مسلمان ہے. تو بہرحال میں عرض کرتا تھا کہ وہ کتے کو لوگ ذبح نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود کتوں کی ریوڑ نہیں ہے. اور کیا کس کی ریوڑ ہے؟ بکریوں کی ریوڑ ہے. اس کا مالک اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ طرف سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں، میں ایک بار اپنے گھر کے سامنے ایک زمیندار ہے، اس کا اللہ پاک بخش دے دی، درجات بلند فرما دی. اس کا نام عبدالحمید نام تھا، نور حمید نام. ہمارے گھر کے سامنے اس کا وہ ہے. ایک دن وہ اس کے بہت زیادہ وہ پودے اڑ گئے تھے، وہ مکئی کا، اس میں وہ ہل چلا رہا تھا. اس زمانے میں ہل تو ہوتے تھے، ٹریکٹر نہیں ہوتے تھے. تو میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ آپ نے بوئے ہیں اور زبردست اٹھ گئے ہیں، بہت گنے ہیں، بہت زیادہ ہے، تو اس میں اندر ہل چلاتے ہو، اس سے پود نکالتے ہو. اس نے کہا کہ بس تو نہیں جانتا اس بات کو. مجھے سمجھائے تو صحیح، یہ جب اس سے نکالا جائے، پودے کم ہو جائیں تو اتنی بڑی بڑی سٹھی کرتے ہیں، چکیاں اتنی بڑی بڑی چکیاں کرتے ہیں. تو سوتے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چکی کہتے ہیں، چلی اتنے ادھک چلی ہوتے ہیں اس کے. میں سمجھ گیا. میں نے کہا کہ پیسے سے پیسہ نکالا جائے تو کیا ہو جائے گا، ورنہ یہ برباد ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یا تانوں پر لگیں گے یا بیماریوں پر لگیں گے، ورنہ سکون تمہارا درہم برہم ہوگا. کوئی سکون نہیں ملے گا اس پیسے سے تم کو. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے بہت ہی فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جب میں اس کی رزق تنگ کرتا ہوں، وَمَّا إِذَا مُبْتَلَاهُ، مال بھی آزمائش ہے، فقر بھی آزمائش ہے. فقیر کا کمال یہ ہے کہ وہ کسی دوسری کی مال کو دیکھے نہیں، یہ اس کا کمال ہے، اللہ پر نظر رکھے. اور مالدار کا کمال یہ ہے کہ وہ مستحقین کو ڈھونڈ کر کے کیا کر کے اس کو دیا کرے، خود دیا کریں، پہنچایا کریں. تو یہ کہتے ہیں، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کو ایسے ہی بڑھاتے، وہ مٹی کو ہاتھ لگاتے اس سونا بنتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مال کس طرح اچھی جگہ خرچ ہو جائے گا. میں بعض لوگوں کو دیکھا ہے، ڈھونڈتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں برکت نصیب فرمائے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلا، ایسا ہرگز نہیں، میں نے تم کو ذلیل نہیں کیا ہے، میں نے تم سے مال نہیں چھین لیا ہے، تم نے اپنے آپ پر خود رزق کے دروازوں کو تنگ کر دیا ہے. کہاں سے تنگ کر دیا ہے؟ کلا بل لا تکریمون الیتیم، تم یتیم کی اکرام نہیں کرتا. یتیم کو اس طرح کھلانا، یہ لے لو پھر احسان کرتا ہے، یہ کوئی صدقہ نہیں ہے. اس سے اچھی بات یہ تھی کہ آپ تو سر پر ہاتھ پھیرتے، بس اتنا کافی تھا. نہ کہ اس پر کیا، اس کو تان دے، اس کو
یا اس کو یوں ہی پھینک دے پیسے، جیسے کتے کو آدمی کیا روٹی پھینکتا ہے، ایسا نہیں، عزت کے ساتھ دے دو. لا تکریمون الیتیم، تم یتیم کی اکرام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، اور مسکین کے لیے ترتیب نہیں بتاتے تاکہ اس کو عزت کی روزی مل جائے، سوالوں سے بچ جائے، در بدر ٹوکروں سے بچ جائے. ہمارے اب دیکھیے ہمارے جو قوانین نافذ ہوتے ہیں وہ دن بہ دن فقیر کو اور زیادہ فقیر کرتا ہے. قیامت کے دن اس کو سوچنا چاہیے کہ تمہیں کس کو جواب دینا ہے، حکم الحاکمین کو جواب دینا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائیں اور ان کو ہدایت دے نصیب فرمائیں. تو یہ یتیم جو آپ اگر آپ صدقہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پر 70 یعنی 70 جو لایا ہے وہ یہ کثرت کے لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے دروازوں کو آپ پر کیا کرے گا، برائی اسے آئیں گی بند کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ایسا پاٹک ہے کہ اس پر کوئی بھی مصیبت پلانگ کر نہیں چاہ سکتی. تسد سبعین بابا، اور جگہ فرماتے ہیں باقی بھی صدقہ ان فإن البلاء لا يتخطى صدقہ، صدقی پر کیا وہ چھلانگ نہیں لگا سکتا، یہ پاٹک ہے. اس نے محدثین اس کی تفصیل کی لا یلحق صاحبها ان المصائب لا یلحق مصائبها یلحق صاحبها، یہ صدقے والے کو مصیبتیں نہیں پہنچی. اللہ تعالیٰ میں بچائے مسائل مصیبت سے. میں آپ کو بتاتا ہوں چند اب نشان باتیں بتاتا ہوں، آپ جہاں اس کی گواہ موجود ہے، زبیر شاہ سے بھی ہم موجود ہے، وہ بیمار، اس نے ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری پتھری ہے، کئی آ رہی تھی، بڑی تکلیف میں تھی. اس نے کہا کہ مجھے تو یہ کہہ رہے کہ پتھری ہے تمہاری، مجھے کوئی پتھری ہوتی نہیں ہے. کیا کریں، دعا کریں، پوچھے اسے. اب یہاں موجود، یہاں شاید ہوگا. جب باپ جھوٹ بولتا ہے تو کیا بیٹا کہتے ہیں کہ باپ نے تو جھوٹ بول دیا. تو وہ میں نے کہا بڑا بکرا لے لو، بس دفع کرو. پیسے تو مجھ سے لے لیے لیکن بکرا لیا، اس نے ذبح کیا، پھر ٹیسٹ کیا، کہیں کچھ نہیں ہے. یہ موجود ہے، پوچھو اس سے. ہمارے یہاں مولانا عبید اللہ صاحب، آپ جانتے ہو، یہاں کے استاد ہیں. انہوں نے کی صورت میں کہا کہ میری بیوی کو تو ڈاکٹر نے جواب دیا. یار یہ عجیب بات ہے، بس الٹراساؤنڈ ہے، کیا ہے الٹراساؤنڈ ہے، الٹراساؤنڈ ہے. بیوی نے جواب دیا ہے. میں نے کہا خدا نے بھی جواب دیا ہے، بیوی نے دیا ہے، نفس نے دیا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر نے جواب دیا. میں نے کہا ڈاکٹر پر اعتماد نہ کرو. خدا آدمی کو پہلی بار پیدا کرتا ہے تو اس کو ایک رحم میں ٹھیک نہیں کر سکتا. تمہارا کیا ہے، اتنا تمہارا چھوٹا سا کیا ہے عقیدہ ہے جو موجود ہے، چیسٹا کا نشتا سیدھا ترجمہ کرتا ہوں اپنی ہماری باتوں کا. میں نے کہا صدقہ کرو. پتہ نہیں مقصد کبھی عجیب ہوتے ہیں، کبھی مرغا لے لیتے ہیں. صدقہ کیا تھوڑا سا. منصور تمہارے سامنے پھر رہا ہے، منصور دیکھو. یا نہیں منصور نہیں، یہ منصور اس کا بیٹا ہے. زبردست آدمی ہے، ایسا نہیں کمزور آدمی ہے، زبردست آدمی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ آدمی کہتے ہیں کہ جب وہ اس کی بیوی کینسل تھی، کیا تھی کینسل کو اللہ تعالیٰ کیا برابر کرتا ہے. فکر مت کرو. ہمارے یہاں سہیل وغیرہ ہمارے ساتھی کچھ موجود ہیں گے. ہمارے ایک وہ ہے تمہارے نزدیک کنز ہے کیا
کزن ہے جو تمام ادب سے کمالات پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس کے عزیز ہے، وہ ہے محمد خواجہ کا فاروق، پھر جانتے ہیں فاروق؟ وہ میرے پاس آیا، اس کی بیوی سے بڑی محبت بھی تھی، تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا رحم ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے، یہ اس کو یہ کرے گا وہ کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہو جاؤ تمہاری باری آئی ہے، یا اور بھی ڈاکٹر موجود ہیں بہت زیادہ، میں دیکھا کل بھی ایک ڈاکٹر صاحب ملا تھا، حاجی دوان صاحب نے لایا تھا، خفا نہ ہو جاؤ، تم اچھے لوگ ہیں، ویسے میں کہتا ہوں۔ تو وہ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی کی اولاد نہیں ہوگی، میں نے کہا کہ ہوگی، کیا کروں؟ میں نے کہا صدقہ کرو، صدقہ میں نے دیکھا ہے، اللہ کا نام لو، اللہ تعالیٰ جل یا حی یا قیوم یا خالق یا وہاب، پھر نہیں دے گا، کیسے نہیں دے گا؟ دیتا ہے۔ دعا کا نفل پڑھو، دعا کرو اور صدقہ دے دو، تمہارے کام آسان ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ پانی سے تمہاری شفا ہو جائے گی۔ تو اس نے پڑھ لیا، سال گزر گیا، کیا کہ بیٹا پیدا ہو گیا۔ پھر ہر سال جب بیٹا پیدا ہوتا تو ایک بیل یہاں لا دیتا، اس کے پاس کچھ دیا بھی تھا، جہاں مدرسے میں بیچتا تھا۔ ایک میرے خیال میں اب اس کی 4 بیٹے ہیں یا ایک بیٹی ہے، 4-5 بیٹے، ایک درمیان میں وفات بھی ہو گیا، 4 ابھی باقی۔ یہ وہ بیوی ہے جس کیا، اور وہ آپریشن سے بھی نہیں ہوا، یہ ڈاکٹر پہلے کہہ رہے کہ تمہارا آپریشن ہوگا، یہ ہوگا، آپریشن کراتے ہیں۔ تو آپ نرس کے پاس جائے، بچہ بھی آپریشن بھی ہوگا، بچہ مرا ہوا آپ کو ملے گا، یا اگر ملے گا تو اگر بیٹی ہے تو دے دے گا، ورنہ کیا قاتل نسل و فصل ہے۔ یہ نرسز نہیں ہے، بہت سی نرسیں ایسی ہے کہ وہ قاتلہ ہے، کیا قاتلہ ہے، لیکن ایک قتل یہ ہوتا ہے کہ پستول سے قتل کر دے، ایک ہی کہ ہنر سے قتل کر دے، بس فرق اتنا ہے۔ چھٹا خاندان اچھا، یہ سارے اس پر عمل کرتے ہیں، وہاں سے بھی پیسے لیتے ہیں، تم سے آپریشن کے پیسے بھی لیتا ہے، بچہ بیٹا کیا عورت بھی کنڈم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو بس وہ سزا دے جو دنیا میں کچھ دینے کی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سزا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے سزا دیتے ہیں بہت۔ یہ کتنے واقعات ہوگی، 3 واقعات تمہارے سامنے آ گئے۔ یہ ہمارے صاحبزادہ نقیب اللہ سے مختلف مذہبی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے کالے ارکان ہے۔ نہیں، کالا کیا ہوتا ہے، سفید کیا ہوتا ہے؟ صدقہ کرو، کوئی ارکان نہیں ہے، صدقہ کیا۔ تقریباً یہ بات جو اس نے مجھے کہی تھی، تقریباً 30 سال ہو گئے ہوں گے، اب پھر رہا ہے، ہم سے زیادہ جوان، اب دیکھو جوان ہے تو خپانے تو نوزدی بتا دے درشی پڑے اللہ بس۔ ہماری السلام تم بچاتے ہو حضرت کی وہ ہے، اس نے اس کو بیوی نے کہا کہ ڈاکٹر نے، اب دیکھو ہم الٹراساؤنڈ نہیں کیا، وہ تمہیں ہم کرنے بلا وجہ، اس نے کہا کہ تمہارا بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ تم دوسری شادی کرو، سلام کو کہہ دیا میں تو کنڈم ہو چکی ہوں۔ کوئی کنڈم مجھے نہیں، اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا، وہ یہاں ہمارے ساتھ رہے تھے، یہ چیزیں یہ سارے حالات دیکھتے رہتے، اس نے کہا کہ خدا نے تو نہیں کہا کہ ہو جائے گا انشاءاللہ، صدقہ کرو۔ اب دیکھو احمد بھی پیدا ہو گیا، پھر کہا کہ یہ الٹا ہوگا، اس نے کہا کہ آپریشن سے نہیں کریں گے، بچہ بھی پیدا ہوا محمد، اب دوسرا احمد بھی آیا ہے لیکن وہ نر کی بچے نہیں کہا گا، وہ خود میں نہیں کہا تھا، خود پھر بعد میں کہا کہ میں نے اس کو یہ کہا، پھر کہا ساتھ یہ بھی کہا کہ امید ہی پیدا ہو گئی ہے
اپنے رب کے ساتھ جڑ جاؤ. یہاں میرے بال بنا رہے ہیں عثمان میں پہچان دیا شاہ صاحب. اس کو شاہ صاحب پہچانتے آپ عثمان. یا ایک بار میں نے بھیجا تھا تو میرے کبھی کبھی بال ٹھیک کرتے ہیں. بہت زبردست آدمی ہے. اس نے مجھے کہا کہ میری بیوی کو ڈاکٹروں کو بتایا کہتے یہ بچہ چھوٹا سا سر ہوگا اس کا. اتنا چھوٹا سا سر ہوگا اور یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو ضائع کر دیں. کیا یہ زی سے ضائع کراتے ہیں. یہ تو خود تبو یار نہ تک تبو کی کچھ غلط فیصلے تک وہ پیسے لیتے ہیں اوپر سے. تو اس نے کہا کہ میں نے مجھے کہا چھوٹا سر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ٹھاک بچہ ہوگا اپنے وقت پہ ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن کچھ دے دو. اس نے پھر مجھے نہیں دیا. یہ نہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے دے دو. تمہارا خیال یہ چل گیا کہ ہمارے لیے بیٹا ہے. تو الحمدللہ بچی کی پیدائش بھی ہو گئی. بچی کی مجھے اب یاد نہیں رہا. وہ اتنا موٹا سر ہے مزیدار. اتنے واقعات ہیں. مجھے روز کہتے کوئی کہتے کہ میرا خون ٹھیک ہو گیا. کیا میرے بچے کا خون تھا صدقہ کیا ٹھیک ہوا. تو نبی کریم فرمایا کہ اپنا علاج صدقے سے کیا کرو. کیا کرو؟ اس میں ہماری جو دیندار طبقہ ہے سارے نہیں کمزوری دکھاتا ہے. پھر کہتے ہیں ہماری اصلاح نہیں ہوتی. تمہاری اصلاح نہیں ہوتی کیونکہ جب صدقے کی بات ہوتی ہے تم کہتے کہ ہوا ہے تو میرے جیب میں ڈال دے گا. تو کیسے تمہارا ہو جائے گی؟ وہ چند کی کوئی بات نہیں ہے. چندہ کرے چند میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ چاندہ کہ کسی سر پر سوار ہو جائے یہ خلاف شریعت ہے. یہ نہیں کہ بس اوپر تمہیں پیسے دینے کرے میرا کام یہ چل رہا ہے. ایسا صدقہ نہیں. عام مجمع میں کہے کہ یہ ضرورت ہے. عام مجمع میں کہہ دیتا یہ ضرورت ہے. پھر یہ ایسا نہیں کرتے کہ تم دے دو. یہ کیا ہے؟ یہ تم ڈاکہ کرتے ہو. ڈاکو بھی زور پر لیتے ہو. تم بھی زور پر لیتے ہو. تو اس طرح ایک دن میں جا رہا تھا راستے میں پاٹک لگا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جا سکتے جب تک پیسہ نہ دے. میں کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مسجد بنانا ہے. میں نے کہا کہ مسجد بنانا ہے تو مسجد کے لیے تم اسے ڈاکے کہتے ہو. بس کہو کہ بھائی چند ہے مسجد کا. جو دے گا دے گا, جو نہیں دے گا اس کو بھی دعائیں کرو. سر نہیں ہوگا بیچارے کے پاس. تو چندی کی فکر نہیں بات نہیں ہے. لیکن اصرار سی نہیں ہے چندی پر. یہ غلط ہے کہ ایک آدمی کا کہ تم دے دو تم دے دو تم دے دو تم دے دو. بعض لوگ مانتے ہیں کہ میں 1000 روپے دے دوں گا. کیا کروں گا؟ 1000 دوں گا 2000 دوں گا. نہیں جو جلسے میں کہتے ہیں. پھر اس کے گھر جاتے ہیں کہ تم 1000 کہا تب نکالو. بھائی بس دیا نہیں دیا. تو کسی پر مسلط نہ ہو جاؤ. یہ جو مسلط ہوتے ہیں یہ تو دین خدمت نہیں کرتے. یہ اپنی خدمت کرتے ہیں جان بوجھ کر یا غیر شعوری طور پر یا وہ کرتے ہیں. تو وہ اس طرح بہت غلط کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چندی کے طریقے بھی سیکھو. تبوک میں بار بار فرمایا کہ اللہ کے راستے میں دے دو. جو دیا دیتے تھے. بعد میں پورا مال دے دیا. لیکن یہ نہیں کیا کہ تم اتنی گھر سے لاؤ, تم آدھا لاؤ, تم کیا ایک وہ شاید اتنا لے لو, تم اتنا لاؤ. یہ نہیں کہا. یہ چندے میں نہیں ہے. اس میں برکت نہیں ہوگی. اس سے جو چیز بنے گی اس میں خیر نہیں ہوگی. میں بتا دیتا ہوں.
انشاءاللہ آئندہ کچھ کریں گے نہیں کریں گے؟ نہیں، میں ان سے کہہ دوں جو غریب ہے وہ دے دے، تمہارا مال بڑھ جائے گا۔ میں علماء سے کہہ دوں کہ تم دو گے نہیں دو گے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ رقم نکالوں گا انشاءاللہ خدا کے نام پر۔ تو آپ بھی نیت کریں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تمہاری اصلاح ہو جائے گی اس سے۔ دوسری بات میں نے آج کے حوالے سے کرنی ہے، بس وہ یہ بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ پہلے یہاں سے آپ نے دیکھا ہے غیر رمضان میں 20-30 آدمی جاتے ہیں، 20-30 آدمی روزانہ آتے ہیں، تو پہلے سے سینکڑوں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو جب 20 نئے آدمی اس میں آ جائیں تو وہ جب ان کو دیکھ کر تو کیا ہو جاتے ہیں، اس وقت وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب رمضان میں آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں کو، آپ دیکھتے ہیں کتنی گاڑیاں جاتی ہیں، کتنی گاڑیاں آتی ہیں، 100-200 لوگ جاتے ہیں، 100-200 لوگ آتے ہیں۔ جس کا چلا پورا ہو تو وہ جاتے ہیں، جس کا چلا لگانے وہ آ جاتے ہیں، چلا یا 10 دن یا 3 دن۔ تو ہزاروں مجمع میں اگر 200 آدمی آ جائے تو وہ اس میں کیا ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے ایک بات یہ کرنی تھی کہ آج جو مجمع آئے گا جتنا یہ ہے اس کی کئی گنا زیادہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جب کئی گنا زیادہ ہوگا اس کی کیسی 200 میں تو 5,000 میں، 6,000 میں، 10,000 میں، 40,000 میں، 10,000 میں 200 کا پتہ نہیں چلتا، وہ اس میں خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر 10,000 کے ساتھ یا 20,000 مجمع کے ساتھ 5 گنا زیادہ اور آ جائے، 1,00,000 لوگ اور آ جائے تو یہ تو زیادہ ہو گئے۔ اب وہ نئے لوگ ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں اور وہ اپنی تیز بھی ہوتے ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ پہلی جگہ پکڑ لیں۔ تو آپ کو 2 کام کرنے ہیں، ایک تو اتنا خاموش ہو جائے، اتنے ذکر میں لگ جائے کہ دوسرا آپ کے ساتھ آ جائے، اس کی تمہاری مٹاس اس کو بھی پہنچائے، اور مجمع جوڑ والوں کو اور خاموش کرنے والوں کو ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ ساتھیوں کو بڑھانا چاہیے اور وہ تاکہ ساتھیوں کو خاموش رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ لوگ اوپر آ جائیں گے، پھر تمہاری جگہ نہیں ہوگی۔ جب اوپر جائیں گے تو تمہاری جگہ نہیں ہوگی، اسی لیے آپ کھانا کھا کر افطاری کر کے چائے جلدی جلدی پئیں اور فوراً کوشش کریں کہ صف میں بیٹھ جائیں۔ اوپر جگہ ملے وہ بھی مسجد ہے، نیچی جگہ ملی یہ برانڈے میں یہ بھی مسجد ہے، پیچھے جگہ ملی جہاں بھی مل جائے آپ جائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ مسجد کی حدود سے تم باہر رہ جاؤ۔ وضو کرنا ہے پہلے سے وضو کر کے بیٹھ جائیں۔ جو بزرگ حضرات ہیں اگر درمیان میں وضو ہو گیا تو میرا متقب بھی حاضر ہے، یہاں جو میں رہتا ہوں میرا نہیں ہے تو بخور ہے تو لیکن وہ میں کہتے کہ وہاں میں رہتا ہوں آج کل، باقی پتہ نہیں چلا کہ میں کون مصروف جائے گا تو یہ یہاں ہے اور بھی یہاں ہے جو بوڑھی بوڑھے ہیں انشاءاللہ، یہاں جہاں کافی لٹرینوں کا انتظام ہے یہاں قریب قریب میں، تو اس میں پھر جایا کریں، کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ نماز اپنی وقت پہ کھڑی ہوگی، یا آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے لیے وقت میں کیا وہ نماز میں تاخیر ہو جائے گا، تاخیر نہیں ہوگی آپ کے لیے۔ تو آپ اپنی ضروریات سے جلدی جلدی فارغ ہو کر پہلے صف میں بیٹھ جائیں، تاکہ وہ مجمع جب آئے گا، مجمع تو پہلے سے آیا ہوگا، کوئی عصر میں آیا ہوگا، کوئی ظہر میں آیا ہوگا اور کوئی تراویح کے وقت آیا ہوگا، اور ایسی بھی ہوں گے کہ راستے میں آئے ہوں گے تو اس کے راستے بند ہوگا، تمہارے راستے بھی بند ہو جایا کریں گے وہ۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ آپ جلدی جلدی وضو کر کے اور وہ اس میں شامل ہو جائیں، صفوں میں شامل ہو جائیں، تاکہ تم متقفین اعتکاف کرنے والے ہیں یا اعتکاف نہیں کرتے لیکن چلی کے لیے آئے ہیں، پہلے سے آئے ہیں، آپ کم از کم اس مسجد کی حدود سے محروم نہ ہو جائیں۔